السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا انسان بنایا اور بنایا اور سرکار سے محبت والا بنایا۔ کی امت فرمایا بہت بڑا کرے کہ ہمیں امتی بنایا، حضور سے محبت کرنے والا بنایا ہے، تو اب رسول تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، آپ کا احترام، آپ سے لگاؤ اور آپ ہی سے عقیدت اور محبت یہ خوب ہونی چاہیے۔ آج انشاءاللہ کچھ بات اس حوالے سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور احترام اور آپ کی عقیدت کا حکم بھی ہمیں دیا گیا اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام اور محبت کے جو تقاضے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے دو چند آپ آج سماعت کر لیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت اور آپ کے معجزات اور عظمت کا احترام کرنا۔ حضور علیہ السلام سے دل و جان سے محبت کرنا، آپ کی عقیدت ہو، آپ کی محبت ہو اور دل و جان سے آپ سے لگاؤ ہو، اور آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، تمام کی تمام چیزوں کے حوالے سے بالکل اس کا احترام بھی کریں، اسے تسلیم بھی کریں اور اس پر عقیدہ بھی رکھیں، جس کے بغیر نہ تو آپ کے قول سے لگاؤ ہوگا نہ آپ کی سنتوں سے پیروی ہوں گی۔ اس لیے کہ جس ذات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اس ذات سے محبت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم حضور سے محبت کی بات کریں اور حضور سے محبت، حضور کی سنتوں پر عمل کی بات کر رہے ہیں، حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، حضور کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، اور حضور سے محبت نہیں تو آپ کے طریقے پر کیسے ہم چل سکتے ہیں، کیسے آپ کے طریقے پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت ہوگی تبھی تو آپ کی سنتوں پر عمل ہوگا، تبھی تو آپ کی ہم پیروی کر سکتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جب بھی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض گزار ہوتے تو یوں عرض کرتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی محبت کرتے اور ایسی محبت اور ایسا لگاؤ تھا کہ اپنے آپ کو تو قربان کرتے ہی کرتے، ساتھ ہی ساتھ میں کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے کی محبت تھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے قول سے محبت، جو حضور نے فرمایا، جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا، اب اس سے محبت، اب وہ کس طریقے سے؟ آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے محبت اور اس کی پیروی یہ کم ممکن ہو سکیں گی؟ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ امر مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کی طرح آپ کا ہر عمل بھی قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا
اور جو حضور علیہ السلام نے عمل کیا اگر اسی کو عمل میں لایا جائے، یاد رکھے یہی طریقہ اسلامی طریقہ بھی ہے، یہی قانون بھی ہے، اور اسی پر عمل کرنے پر کامیابی بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ قانونی حیثیت رکھتا ہے، اور جو حضور کا عمل ہے یہی شریعت ہے، حضور نے جو فرمایا یہی شریعت ہے، حضور جو کچھ کہہ دے وہ اس کے لیے قانون بن جائے، وہ اس کے لیے شریعت بن جائے۔ خود قرآن مقدس اس کی گواہی دیتا ہے، اور قرآن مقدس کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جسے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی طیبہ کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ تو اگر ان تینوں تقاضوں کو پیمانہ بنایا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ امت محمدیہ کہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی ذات والا تبارک کے حوالے سے دیکھیں، آپ کا حضور کا عمل دیکھیں، حضور کا قول دیکھیں، اور آج ہماری کیفیت کو دیکھیں، آج امت مسلمہ کے حالات کو دیکھیں، اگر اس کو بھی دیکھیں گے تو امت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو امت بھی تین چیزوں میں الگ الگ اعتبار سے بٹی ہوئی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو بھی آپ سماعت کر لیں کہ امت جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کے حوالے سے جاننے کے باوجود بھی کس طریقے کے معاملات ہمارے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان تینوں چیزوں کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ اور وہ یہ کہ جو اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، اور اپنی زندگی کا ہر گوشہ ہر لمحہ انہی کی اطاعت اور اتباع کے اندر گزارتے ہیں۔ جیسا کہ حکم دیا گیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتا ہے، اور اس پر اپنی زندگی بھی گزارتا ہے، اور حضور سے خوب محبت بھی کرتا ہے، خوب عقیدت بھی ہے، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اس طریقے سے عمل کرتے ہوئے وہ سنوارتے بھی ہیں اور فلاح بھی پاتے ہیں۔ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، مگر آپ کو اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کو اقلیت میں ملیں گے۔ اس طریقے کے معاملات کہ جو محبت کی بات کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور اسی پر اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ان کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول، وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول یاد آ جاتے ہیں، اور خوب جانتے ہیں کہ خالق کائنات نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار اور ان سے محبت کرنے کے حوالے سے فرمایا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات والا تبارک کے حوالے سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، مگر دوسرا طبقہ اگر آپ دیکھیں امت کے اندر ہی، اور وہ ایسا ہے کہ جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتا ہے، غلام رسول ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتا ہے، مگر اپنا ہر عمل یہ سنت کے خلاف کرتا ہوا گزارتا ہے، یعنی اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والا بھی کہتے ہیں، مگر عالم یہ ہے، کیفیت یہ ہے، زندگی ایسی گزر رہی ہے جہاں محبت کی بات آ جائے محبت رسول میں جان قربان کر دیں گے، مگر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑ دیں گے۔ حضور سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں مگر چہرے پر داڑھی وہ نہیں رکھیں گے، اسلامی طور طریقے پر اپنی زندگی گزارنا ہو اس طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو اس طریقے کے معاملات بھی اگر آپ دیکھیں تو امت کے اندر پائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے وہ گناہ در گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور اپنی زندگی جو ہے وہ تباہ کرتے جا رہے ہیں، آخرت کو برباد کرتے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ ان سے زیادہ آپ کو مل جائیں گے، اور اپنے وقت کے جو ہے اپنے وقت میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ جہاں دیکھو وہاں پر محبت کا عالم، مگر آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے واقعی اگر ہم حضور سے محبت کی بات کریں اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تیسرا وہ طبقہ بھی ہے جو قرآن کو جاننے کی بات بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ صاحب قرآن کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے
وہ اسلام اور دین کی حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان کی محبت اور عظمت کے ترانے بھی گانے کی کوشش لوگوں کو بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جتنا اسلام نے حکم دیا اس طریقے کا وہ عمل نہیں کرتے، اور احادیث پر وہ شک بھی کرتے ہیں، شبہ بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے اندر خود پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی شک میں رہتے ہیں، دوسروں کے دلوں کے اندر بھی شک پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ ارے حضور تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو اپنی طرح بشر تھے، کبھی نور ہونے کا انکار، کبھی وہ ایسا کہیں گے کہ وہ اپنی طرح تھے معاذ اللہ، کبھی بڑا بھائی کہیں گے، کبھی اپنی طرح کہیں گے، کبھی یہ معلوم تھا کبھی وہ نہ معلوم تھا، اور اس طریقے سے معاملات کرتے کرتے وہ خود بھی شک میں پڑے رہتے ہیں، اپنے آپ کو خود بھی برباد کرتے ہیں، اور جو ان کی سنگت اور صحبت میں آ جائے اسے بھی برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ وہ خود بھی شک میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے اندر مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی تعظیم کے حوالے سے قرآن تعلیم دے رہا ہے، حضور کی ذات کے حوالے سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے، وہ مقام اور مرتبات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تو ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کی محبت میں انشاءاللہ العظیم کامل ایمان بھی ہے، یقین کی پختگی بھی ہے، اور اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں نور اور بشر ہونے کی بات آ جائے تو قرآن مقدس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ تو اب یہاں پر نور آیا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ اس میں خود بھی گرفتار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طریقے سے اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تمام مفسرین کے اندر، اگر آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ تفسیر ابن عباس کے اندر، یا حضرت علامہ آلوسی روح المعانی کے اندر، یا حضرت امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین کے اندر، یا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر، یہ تمام کے تمام لوگوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہاں پر جو نور ہے یہ نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہ مفسرین نے اس چیز کو مانا، لوگوں کو بتایا، مگر آج کل جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے وہ ان تمام کے تمام چیزوں پر شک بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو ورغلانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی پوری زندگی، یہ زندگی جو ہے پوری کے پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا کہ اگر ہم کو حضور کی زندگی دیکھنا ہے تو قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کے مطابق حضور کی زندگی۔ دراصل قرآن مقدس جو ہے یہ متن ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شارح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اخلاق کی تکمیل فرمائے، انسان کو انسانیت کا ادب اور احترام بتائیں، اور بتائیں کہ اسلام کیا ہے، ان کو بتائیں کہ انسانیت کے حوالے سے جو درس دے، جو اسلام نے جو درس دیا ہے، کوئی ایسا مذہب آپ بتائیں کہ جس نے اس طریقے کا درس دیا ہو۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت اورنگزیب کے بھائی دارالشکوہ ہے، اب آپ دیکھیں انہوں نے شاہ محب اللہ الہ آبادی کو لکھا کیا حکومت ہندو اور مسلمان میں فرق کر سکتی ہے؟ ان سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، اور اس کی وجہ جب پوچھی گئی تو وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو ہم فرق کیسے کریں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، ہمیں جو جس طریقے سے بتایا گیا ہے، مگر آج ہمارا معاملہ ہے کہ حضور سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسے آج ہماری محبت نہیں رہی ہے۔ حضور سے محبت کریں، حضور سے لگاؤ ہو، حضور سے عقیدت ہو۔ تاریخ عالم میں کوئی دوسری مثال ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس پر عمل کرنے کی بنیاد پر امت جو ہے
اگر جو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کر لیں، حضور سے سچی اور پکی محبت رکھ لیں، یاد رکھ لیجئے وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا، ورنہ یاد رکھ لیجئے ناکامی اور نامرادی ہاتھ آئے گی۔ اگر آپ دیکھیں بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں کہ بزرگان دین نے حضور کا ادب و احترام بھی کیا، ان سے لگاؤ رکھا، بلکہ در رسول کا ادب و احترام بھی اس طریقے سے کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضور کی ذات تو بہت عرف و اعلیٰ ہے، مگر حضور کے در کا ادب، حضور کے شہر کا ادب، جس جگہ سے نسبت حاصل ہو جائے، جو نسبت جس چیز سے حاصل ہو جائے اس کا احترام اس طریقے سے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ دیکھیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ، انہوں نے خربوزہ کو جو ہے صرف اس لیے نہیں کھایا، وہ فرماتے کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس پھل کو کس طریقے سے کھایا ہے۔ آپ نے خربوزہ لیا، کھانے کا ارادہ کیا، مگر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ایسے عاشق کہ خربوزہ جب کاٹنے کی باری آئی تو پھر وہ دل میں خیال آتا ہے کہ میرے آقا نے کس طریقے سے خربوزہ اس کو کاٹا ہوگا۔ جب یہ خیال آتا ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ حضور کی سنت سے محبت، حضور علیہ السلام کے طریقے سے پیار کس طریقے کا تھا، اور آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں آج ہم کہاں تک سنت پر عمل کریں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرزمین رسول پر جوتے پہن کر نہیں چلتے تھے، ننگے پیر چلتے مدینہ منورہ کے اندر، اور یہ احترام جو تھا مدینہ طیبہ میں جوتے پہن کر نہ چلنے کا، یہ صرف اور صرف ادب رسول کی بنیاد پر تھا کہ میرے آقا علیہ السلام اس شہر میں چلے ہیں، میں اس کا احترام کروں، ادب کروں۔ تو اتنے بڑے محدث گزرے ہیں، وہ جوتا چپل پہن کر نہیں چلتے، وہ یوں ہی چلا کرتے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ مولا تبارک و تعالی جب بھی حدیث بیان کرنے کا ارادہ فرماتے تو وضو کرتے اور مسجد کے فرش کے اگلے حصے پر بیٹھتے، یعنی آگے جا کر بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد پھر داڑھی کو کنگھا کرتے اور پھر پورے وقار کے ساتھ بیٹھتے، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان فرماتے، حدیث رسول کو بیان فرماتے۔ تو ان سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حضور کی ذات طیبہ سے محبت کرنا چاہیے، اور محبت کرنے کے حوالے سے صرف اور صرف ہم محبت کی بات کریں، یہ دراصل محبت نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات سے محبت ہو۔ جب ذات سے محبت ہوگی تو آپ کے طریقے سے محبت ہوں گی، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، جیسا کہ بزرگان دین نے اس پر عمل کیا۔ اور یاد رکھیں آج بھی ان کی مثال نہیں ملتی ہے، اس لیے حضور سے سچی محبت، سچی عقیدت رکھیں، اسی میں کامیابی ہے۔ حضور کے طریقے پر چلے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جو اس طریقے سے عمل کرے گا یاد رکھ لیجئے دراصل وہی صحیح طریقے سے اسلام کو فالو کر رہا ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہے، کامیابی اور کامرانی اسے حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی سرکار کی محبت میں جلائے اور سرکار ہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔